بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماہرین کے مطابق دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غذا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈے میں ایسی کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اس کو مکمل غذا کہا گیا ہے، اور اس کو کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ انڈا سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا گرمیوں میں؟ اور کن لوگوں کے لیے یہ انڈا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کن لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے؟ انڈے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، ہم آپ کو انڈے کے حیران کن فوائد بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انڈے میں کیا خاص خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی دوسری غذا میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی، اور اس خاص فائدے کی جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انڈا کیوں نہیں کھاتے؟ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انڈا کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے، اور یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈے میں 18 قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی جزو بدن بناتے ہیں۔ امائنو ایسڈز دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں۔ جسم میں شکست و ریخت کی عمل کو متوازن بناتے ہیں، ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان قابل تحلیل مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمونز پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے۔ ان ایسڈز کی مدد سے ہاضم رطوبات، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں، اور یاد رہے یہ امائنو ایسڈز ایسے ہیں جو کسی اور غذا میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ صرف انڈے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، انڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بہت سے مفید وٹامنز موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو وٹامنز کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مضبوط، فعال اور چست رکھتا ہے، اور غذائیت کے اعتبار سے بہترین غذا ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے، امراض کے خلاف مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ انڈے میں امائنو ایسڈز اور اومیگا 3 ہی نہیں بلکہ اہم حیاتین اور نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امائنو ایسڈز نہیں رکھتی جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں۔ انڈے میں موجود وٹامن ای کے باعث خون کے لوتھڑے بننے کی نوبت نہیں آتی۔ انڈے صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں۔ انڈے کی زردی میں کئی اقسام کی چکنائیاں، توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کروانے والے اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ سفیدی میں بھی ایلومین اور پروٹینز ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی بصارت اور دماغ کے لیے مفید ہے، اور اس میں موجود ایک عنصر کولیسٹرول کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، دوران خون اور اعصابی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں۔ یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے، خون کے سرخ خلیے بڑھاتا اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک انڈا اور ایک گلاس دودھ کا استعمال زندگی بھر کے لیے اچھی صحت رکھنے کے مترادف ہے۔
اس لیے ہماری اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج سے ہی انڈے کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور ساتھ میں دودھ کو بھی اپنی روزانہ خوراک کا حصہ بنائیں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے انڈا سردیوں میں زیادہ مفید ہے یا پھر گرمیوں میں، تو ابھی انڈے کے فوائد کے بارے میں آپ نے خود ماہرین کی رائے ملاحظہ کی ہے۔ کسی بھی جگہ ماہرین نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ انڈے کے یہ فوائد انسان کو صرف سردیوں میں ملیں گے اور گرمیوں میں نہیں ملیں گے۔ یاد رہے کہ انڈا جتنا فائدہ مند سردیوں میں ہے اتنا ہی فائدہ مند یہ گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو پورا سال استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈے کا استعمال عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جسم کو گرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ البتہ انڈے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈے کو پورا سال ہی استعمال کرنا چاہیے، صرف سردیوں میں ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات بھی اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ فارمی انڈے کی جگہ اگر دیسی انڈا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو فوائد بیان کیے گئے ہیں یہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن فارمی انڈے سے یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پولٹری فارمنگ میں انڈے اگرچہ قدرتی طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن کم وقت میں زیادہ منافع کی خاطر بہت سے مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پولٹری فارمنگ کے لیے اور چوزوں کو جلد بڑا کرنے کے لیے، یعنی انڈوں کے قابل بنانے کے لیے مصنوعی ہارمونز اور کیمیکلز کھلائے جانے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فارمی انڈے مقوی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جان لیں کہ آج بھی ماہرین طب و صحت دیسی انڈوں کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیسی سے مراد فطری طریقے سے حاصل کردہ انڈے ہیں۔ مغرب میں اب دیسی یعنی فطری طریقے سے پیدا ہونے والی اشیاء کے لیے آرگینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دیسی انڈوں کو آرگینک انڈے کہا جائے گا۔ یاد رہے کہ آرگینک اشیاء کی قیمت فارمی اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فطری اور مقوی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں دیسی انڈے کی قیمت فارمی انڈے سے زیادہ ہے، کیونکہ مصنوعی فارمنگ انڈے وہ مقوی غذا کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ بہت سے امراض کا سبب بھی ہیں، جن میں جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور امراض قلب جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ماہرین طب لوگوں کو زیادہ انڈے کھانے سے منع کرتے ہیں، اور عوام میں بھی انڈے کھانے کے حوالے سے پہلے والا رجحان نہیں رہا۔ اگر انڈے کا استعمال ہو رہا ہے تو زیادہ رغبت سے نہیں۔ دیسی انڈے میسر ہوں تو ان کی غذائی افادیت میں کسی کو شک نہیں ہے، لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیسی انڈے کے استعمال کو ترجیح دی جائے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ انڈا کن لوگوں کو نقصان دیتا ہے، تو ایک رپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انڈے میں موجود پیلا حصہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، یعنی ایسے مریض کو انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے۔ اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈے کی زردی میں موجود کولیسٹرول دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے دل کے مریض کو بھی اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔